بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم تھی، چچا نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کر دی۔ میرا شوہر شادی کے ہفتے بعد ہی پردیس چلا گیا اور اس کے جانے کے اگلے دن بعد ہی دیور ایک خط لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھائی نے جاتے جاتے آپ کو طلاق دے دی۔ وہ خط پڑھ کر تو واقعی ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بہت روئی ہوئی تھی، مگر ساس نے زبردستی مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں سڑک پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ جب ہی میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے ایسی بات کہی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کا سایہ کس قدر غنیمت ہوتا ہے۔ میرے والد کا انتقال تو بہت سالوں پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن میری والدہ میرے ساتھ ہی تھیں اور ان کا ہونا بھی میرے لیے بہت اہم تھا، لیکن اس بات کا احساس مجھے اس وقت تک نہ ہو سکا جب تک وہ میرے ساتھ تھیں۔ میں ہر وقت انہیں یہی کہتی کہ آپ نے مجھے زندگی میں کیا دیا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد سے ہم نے بہت مشکلات حالات دیکھے تھے، مگر گھر کا گزارا بڑی مشکل سے چلتا تھا۔ اماں جیسے تیسے سلائی کر کے میرے خرچے پورے کرتی تھی اور میں اماں کو برا بھلا کہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ اماں مجھے جان بوجھ کر آسائشوں اور خواہشات کے لیے ترساتی ہے۔ میں اماں سے ہر وقت یہی کہتی کہ آپ نے ابا کے جانے کے بعد میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، اب تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور ماں بیچاری میری ان باتوں پر صبر کا گھونٹ بھر کر بیٹھ جاتی۔ میں اپنی اماں سے بہت اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ سلائی بھی کرتیں اور گھر کے کام کاج بھی کرتیں، اور میں سارا وقت کسی نہ کسی بات پر منہ بنائے ایک کونے میں شہزادیوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ میں نے کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں کیا تھا کہ میری ماں میرے لیے ہی اپنے ضروریات اور اپنے آرام کی کتنی زیادہ قربانی دیتی ہے۔ میری نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ میری ذات اور میری خواہشات کی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، ان کے علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ اماں نے میرے لیے کچھ جمع جوڑ کر رکھا تھا کہ میری شادی کے وقت کام آئے گا۔ اماں نے اپنی بیماری کے لیے وہ پیسہ نکالا تو میں نے منہ بنا لیا اور اماں سے کہا کہ ذرا سی بیماری کے لیے آپ جوڑے ہوئے پیسے خرچ کر دیں تو پھر میری شادی کے وقت رونا ڈالیں گی کہ اب تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اتنے سالوں سے آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں، ترساتی تھیں کہ تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں، اب یہ بھی خرچ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ میرا دل بہت زیادہ دکھت ہوا تھا، اسی لیے مجھے جو منہ آیا میں کہتی چلی گئی۔ میری بات سن کر اماں نے وہ پیسے اب واپس رکھ دیے، البتہ ان کے چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے، اور پھر وہ اپنی بیماری کو ایسے جھیلنے لگی۔ کچھ دن بعد اماں بستر سے لگی تو مجھے ہوش آیا کہ اماں کی حالت واقعی ہی بگڑ چکی ہے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اور 2 دن بخار میں پھینکنے کے بعد اماں نے خاموشی سے مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ کتنی ہی دیر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اماں کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ زندگی محض کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری اماں تو میرے لیے سایہ دار درخت تھی، جس نے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی کبھی مجھے کسی دھوپ کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ میری خواہشات پوری نہ کر پاتی، لیکن اس نے میری کسی ضرورت کو ادھورا نہیں چھوڑا تھا۔ اماں کے انتقال پر سارے محلے والے آئے، تدفین کا انتظام کیا اور افسوس کر کے چلے گئے۔ سب نے جیسے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، لیکن سب کے جانے کے بعد میری جان نکل گئی تھی۔ میں اکیلے گھر میں کس طرح رہ سکتی تھی؟ یہی پریشانی اتنی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جب میرے چچا آئے تو محلے کے کچھ بزرگوں نے ان سے کہا کہ یہ کرائے کا مکان ہے، بچی تو کوئی ہنر وغیرہ بھی نہیں آتا، یہ کس طرح رہے گی، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ محلے والوں نے میری حالت دیکھ کر چچا پر دباؤ ڈالا تو
مجبوری میں وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، جبکہ ابا کے مرنے کے بعد چچا نے کبھی پلٹ کر بھی ہمیں نہیں پوچھا تھا، اور اب بھی وہ دنیا دکھاوے کو صرف اماں کی میت میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن سارے محلے داروں نے مل کر کسی بوجھ کی طرح مجھے ان کے سر پر لاد دیا۔ خود میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے کسی کا سہارا مل جائے۔ میرے پاس تو نہ کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے تھے، نہ ہی کچھ کمانا آتا تھا، اسی لیے اپنا تھوڑا سا سامان اکٹھا کر کے اٹھا کر میں نے کرائے کا گھر چھوڑا اور چچا کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی، جہاں سے دکھوں کی ایک نئی داستان شروع ہوئی۔ مجھے گھر کا کام کاج نہیں آتا تھا اور چچی مجھے مفت کی ملازمہ سمجھ بیٹھی تھیں۔ سارا دن کوئی نہ کوئی کام کہتی رہتی تھیں، آرام کا ایک لمحہ نہ ملتا، اور پھر جب میں روٹی لے کر بیٹھتی تو وہ مجھ کو تانے مارتی، کہتی کہ ان پر بوجھ ہو۔ اس وقت مجھے احساس ہوتا کہ میری ماں نے کس طرح مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا، کبھی یہ نہیں چتایا تھا کہ ان کے پیسے نہیں جا پھر وہ بہت مشکل سے کماتے ہیں، بلکہ میں تو جب بھی ناراض ہوتی اماں میرے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالا ڈالتی تھیں۔ کبھی ماں نے مجھے یہ احساس نہیں کرایا کہ ہمارے ساتھ ابا کا سہارا نہیں ہے، روکھی سوکھی صحیح لیکن عزت سے ہم گزار رہے تھے، اور اب ہم کچھ چھاڑ کر بالکل مختصر سے سامان یہ ہاں لائی تھی، ساتھ وہ پیسے تھے جو میں نے اماں کے علاج پر نہیں لگنے دیے تھے۔ باقی جو بھی فرنیچر تھا اسے بیچ کر چچا نے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے۔ مجھے اس گھر آئے ہفتہ بھی نہیں گزارا تھا کہ ایک روز چچی نے مجھے ڈنڈے سے خوب مارا، کیونکہ مجھ سے کانچ کا ایک گلاس ٹوٹ گیا تھا۔ میرا سارا جسم نیلا ہو گیا تھا، اور پھر اس رات میں ان پیسوں کو مٹھی میں دبا کر خوب روئی جن سے میں نے اماں کا علاج نہ ہونے دیا تھا۔ کاش کہ میں اماں کا علاج ہونے دیتی تو آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی، اور میں یوں دنیا والوں کے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوتی۔ اب یہ چند پیسے میرے کسی کام کے نہیں تھے، میں نے ان پیسوں کو واپس ایسے ہی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے زندگی گزار رہی تھی، پڑی تھی سارا دن میں چچی کے کڑوی کسیلی باتوں اور ان کی مار پیٹ کو برداشت کرتے ہوئے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی، لیکن پھر چچا کے بیٹے کی نظر مجھ پر خراب ہونے لگی تھی تو میرے لیے گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے بہانے سے وہ میرے قریب آتا جاتا اور میری جان نکلنے لگتی تھی۔ ایک دن آدھی رات کو وہ میرے قریب کمرے میں آنے کی کوشش کرنے لگا، میری روح فنا ہو گئی۔ میں نے کمرے کی کنڈی کو پوری طرح اوپر چڑھا دیا، اور پھر جیسے تیسے صبح ہوتے ہی میں نے چچا چچی سے شکایت کی تو چچی نے مجھ پر ہی گندے گندے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کہنے لگی میرے سیدھے سادے بیٹے کو اپنے حسن سے رغلاتی ہو اور پھر اس پر الزام لگاتی ہو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم میری بہو بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، لیکن میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ چچی نے دو ٹوک لفظوں میں چچا کو کہہ دیا کہ اس کا کوئی بندوبست کرو، اس کو مزید جہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ چچی تو مجھ سے جان چھڑانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ جانے کس طرح جلد بازی میں میرا رشتہ تلاش کیا اور کھڑے کھڑے مجھے رخصت بھی کر دیا۔ نہ ہی میں نے لڑکے کو دیکھا اور نہ ہی میں نے اس بارے میں کچھ جانتی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، اور چچا کو یہ رشتہ کیسے ملا۔ میں دل میں ہزاروں وسوسے اور اپنے سامان میں وہ پیسے لے کر اپنے سسرال پہنچ گئی جو اماں نے میرے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ میں نے چچا کو پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ ان پیسوں کو خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ میرے پاس میری ماں کی آخری نشانی کے طور پر تھے، اور پھر ان پیسوں کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوتا تھا، اسی لیے میں نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ مجھے رخصت کروا کر میری ساس اپنے گھر لے گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا بہت ہی سیدھا سادہ ہے، پردیس سے کچھ دنوں کی چھٹیوں پر آیا ہے تو میں نے تم سے اس کی شادی کروا دیا ہے تاکہ وہ پردیس میں اپنی مرضی سے کسی سے شادی نہ کر لے۔ اب تمہارا کام ہے کہ شوہر کے خوب خدمت کرنا۔ میں بس خاموشی سے سر جھکائے ساس کی باتیں سن رہی تھی، اور یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ میری شادی ایک پردیسی سے ہوئی ہے جو ایک ہفتے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد تو میں پھر بے آسرا ہو جاؤں گی،
ससुराल वालों के रहम करम पर पड़ जाऊंगी। लेकिन फिर मुझे उस बात की तसल्ली भी थी कि अब मुझे एक मुस्तकबिल ठिकाना मिल गया है। शादी की रात मेरा शौहर रिजवान कमरे में आया तो उसे देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान था, सुलझा हुआ था, बहुत तरीके और तमीज़ से बात कर रहा था। मुझसे मेरे बारे में उसने बहुत कुछ पूछा था और मैंने धीरे धीरे हर बात सच सच अपने शौहर को बता दी थी। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा कि अब फिक्र ना करो, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। और फिर उसने मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। रिजवान के साथ पाकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में भी मेरी वही हैसियत है जो चचा के घर में थी। मेरी सास मुझसे इतने काम करवाने लगी थी कि मैं थक कर चूर हो जाती थी। फिर जब रिजवान मेरे पास आते तो मुझ में इतनी भी हिम्मत ना होती कि मैं उनके साथ कुछ मोहब्बत के लम्हात गुजार पाती। रिजवान को भी इस बात का अंदाज़ा था, मगर ना जाने क्यों वो बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने मेरे हक में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। और फिर ऐसे ही हफ्ता गुजर गया और वो मुझे छोड़कर परदेश के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मैं सारी रात रोती रही, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब आने वाली ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह जहन्नम बन जाएगी। अगली ही सुबह मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। उसने मुझे कमरे से बाहर बुलाया तो मैं जल्दी से पूरी तरह दुपट्टा लपेट कर बाहर चली गई। मेरे देवर ने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, भाई ने एयरपोर्ट पर यह कागज़ दिया था कि मैं आपको दे दूं। मैंने हैरत से पूछा, उसमें क्या है? तो जो बात इसने कही वो सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहने लगा, भाई ने आपको तलाक दे दी है। वो ये शादी करना नहीं चाहते थे, अम्मा को मजबूर करने पर वो राज़ी हो गए थे, लेकिन जाते जाते वो इस रिश्ते को ख़त्म करके गए हैं। अपने देवर की बात सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीन ना आया। रिजवान ने पूरे एक हफ्ते में कभी ये तासुर नहीं दिया था कि मैं उनकी मर्ज़ी के बगैर उस घर में आई हूँ, या फिर वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे हैं। मैंने जैसे ही वो ख़त खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि मैं परदेश में शादी कर चुका था। ये शादी मैंने अम्मा की खुशी के लिए की है, लेकिन अब मेरा पलट कर वापस आने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए जाते जाते तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ख़त पढ़ने के बाद मैं चक्कर आकर बेहोश हो गई थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरी सास मेरे सर पर खड़ी थी। गुस्से से कहने लगी, चलो अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। मैंने रोते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब तो मैं चचा के घर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके बेटे की नीयत का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था। और फिर अपनी चची की फितरत का भी इल्म था। मेरी सास कहने लगी, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अब तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरे बेटे ने मेरी इज़्ज़त पहले ही खाक में मिला दी है, अब मैं तलाक याफ्ता बहू को अपने घर तो नहीं बिठा सकती। और फिर मेरी सास ने मेरा वही मुख्तसर सा सामान उठाकर मुझे घर से बाहर फेंक दिया। मैं रोते धोते यहाँ वहाँ भटकने लगी और आसरा नज़र नहीं आ रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं ऐसे ही फुटपाथ पर मांग रही थी। मैं उसे एक मुझ से हमदर्दी की तो पता नहीं क्योंकि, लेकिन रोते हुए मैंने उससे अपनी हालत बयान कर दी। मेरी बात सुनकर उसने मेरी सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बन जा, चल मेरे साथ, मैं अपनी झोंपड़ी में तुझे रख लूँगी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा खौफ आया। वो एक मांगने वाली औरत थी, जिसमें जानती थी, और वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत अपनायत थी, जैसे वो मेरे दुख को समझती हो। फिर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसके साथ चल पड़ी। उसने मुझे अपनी झोंपड़ी में जगह दी और मैं खामोशी से वहीं दिन गुजारने लगी। कुछ दिनों बाद वो औरत बीमार पड़ गई। वो बूढ़ी थी, अकेली थी। उसने मांगना छोड़ा तो झोंपड़ी के हालात ख़राब होने लगे और फिर मैंने खामोशी से उसकी जगह संभाल ली और मैं अपनी जगह शहज़ादी से मांगने वाली भिखारिन बन गई। रह रहकर मुझे अपने माँ बाप का ख्याल सताता था और इस बात का एहसास होता था कि माँ बाप का होना किस कदर बड़ी नेमत है।
ماں باپ نہ ہو تو انسان عرش سے فرش پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے روز صبح بھکاریوں جیسا حلیہ بنا کر سڑک پر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور بس خاموشی سے بیٹھی رہتی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی، نہ سوال کرتی۔ لوگ خود ہی میرے سامنے پھیلے کپڑے پر پیسے ڈال کر چلے جاتے۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے دوسری مانگنے والیوں کے مقابلے میں زیادہ بھیک ملا کرتی تھی۔ شاید میری جھکی ہوئی نظریں یا میرے چہرے کی ہاری ہوئی حالت لوگوں کو مجھ پر ترس کھانے پر مجبور کیا کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور پھر 1 سال گزر گیا اور وہ بوڑھی عورت اس جھونپڑی میں ہی دم توڑ گئی اور جاتے جاتے جو کچھ تھوڑا بہت سامان اس کے پاس تھا وہ مجھے سونپ گئی۔ میرے پاس تو بس وہی پیسے تھے جو میری ماں کی نشانی تھے، باقی جو پیسے بھیک سے ملے تھے وہ سب اس بوڑھی عورت کے دوائیوں میں لگ جاتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں، کیونکہ اس نے نہ صرف میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا بلکہ واقعی ایک ماں کی طرح ثابت ہوئی تھی۔ دراصل اس کی اپنی بیٹی ایک گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی اور وہ خود بھی اپنی بیٹی کی جدائی میں نڈھال تھی۔ اس میں بیٹی کی صورت مل گئی اور وہ مجھے مال کی صورت میں ہم دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی، لیکن پھر وہ بھی چل بسی اور میں دنیا کے رحم و کرم پر ہو گئی۔ البتہ مجھے جینے کا ڈنک آ گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے رات کو لوٹ کر اپنی جھونپڑی میں آنا ہے اور صبح کو واپس سٹاپ پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ زندگی بس اسی بھنور میں پھنسی ہوئی تھی کہ ایک روز ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو ان کی آنکھیں ڈال کر مجبوریوں کی داستان سناؤں یا ان سے بھیک مانگوں۔ میں اسی طرح بیٹھی رہی، لیکن میرے کپڑے پر کسی نے کچھ نہ ڈالا، بلکہ کوئی گاڑی سے اتر کر میرے قریب چلا آیا۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی، کیونکہ اکثر لوگ ہم جیسی عورتوں کا فائدہ بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اسی لیے ڈر کر میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص کھڑا تھا جو 2 سال پہلے مجھے بالکل تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اس کی آنکھوں بھی نم ہو گئیں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ تم تو اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے فرار ہوئی تھی، نہ پھر بھکارن کیسے بن گئی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے مجھ پر تہمت تو نہ لگائیں، میں تو آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی عزت تھی، کیسے کسی اور شخص کی جانب دیکھ سکتی تھی؟ میری زندگی میں تو کبھی کوئی نہیں تھا، آپ ہی مجھے طلاق دے کر چلے گئے اور آج میں بھکارن بنی بیٹھی ہوں اور اب مجھ پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آ گئے۔ کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ پھر میں نے اپنے پاس رکھے پھٹے پرانے بستے میں سے وہ خط نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لہرایا اور کہا کہ آج تک آپ کی بے وفائی کو سینے سے لگا کر بیٹھی ہوں۔ میرے شوہر نے وہ میرے ہاتھ سے چھینا اور پھر اسے پڑھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ رضوان، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، مجھے تو یہی معلوم تھا کہ تم اپنے کسی عاشق کے ساتھ اپنی مرضی سے فرار ہو گئی ہو۔ میں تو یہی سمجھتا رہا کہ تم بے وفا ہو۔ اب میرے ساتھ چلو تاکہ اس سارے قصے کا خلاصہ ہو سکے۔ اور پھر میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی اماں اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان دونوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ میرے شوہر نے مجھے ان کے آگے کھڑا کیا اور کہنے لگا، اب بتائیں اماں، یہ کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ میری ساس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بیٹا، تیرے پردیس جاتے ہی اس کا چکر چل گیا تھا، میں نے تجھے بتایا تھا
کہ اس کا پہلے ہی کسی سے چکر تھا۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا دیور بھی طرح طرح کے الزامات لگانے لگا، کہنے لگا بھائی یہ تو میرے دوستوں پر بھی بری نظر رکھتی تھی، آپ کیا کہہ گئے؟ اس کے تو پر انکل آئے تھے، پھر یہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی۔ میں نے فوراً ان کا انکار کیا اور کہا کہ خدا کے واسطے جھوٹ نہ بولو، کیا تم لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، تم لوگوں نے مجھے طلاق کیا، کاغذ پکڑایا اور پھر دھکے مار کر اس گھر سے نکالا۔ میری ساس نے فوراً مجھے جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن میرے شوہر نے غصے میں اپنی ماں کو روک دیا اور کہنے لگا ماں خدا کے واسطے اب بس کر دو، کتنا جھوٹ بولو گی، کتنا میری مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ میں تمہیں اپنی سگی ماں سے زیادہ پیار کرتا، تمہارے بچوں کو پالنے کے لیے میں نے پردیس کاٹا اور تم نے کیا کیا؟ میری بیوی کو ہی اس گھر سے نکال دیا، مجھ سے جھوٹ کہا، میرا گھر میری زندگی برباد کر دی۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں اپنا سامان باندھا اور میرے ساتھ اس گھر سے نکل پڑا۔ اس کی ماں اسے روکتی رہ گئی، وہ مجھے لے کر ایک دوسرے فلیٹ میں چلا گیا اور پھر اس نے مجھے اپنی زندگی کی وہ تلخ حقیقت بتائی جسے سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، میرے باپ نے دوسری شادی کی تو میں نے سوتیلی ماں کی سر آنکھوں پر بٹھا لیا اور اس کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، اس کی مار کو سہتا رہا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو سینے سے لگایا، پھر ان کے مستقبل کے خاطر میری ماں نے زبردستی مجھے پردیس کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلی بار جب میں واپس آیا تو ماں نے خود میری شادی کی بات کی۔ میں حیران ہوا کہ اماں کو میری خوشی کی پرواہ کہاں سے ہو گئی، لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید میری پردیس کی کمائی نے ان کا دل بدل دیا ہے۔ پھر میری ماں نے جلد بازی میں تمہیں تلاش کیا اور تم سے میری شادی کروا دی۔ شادی کے وقت جب تم نے مجھے بتایا کہ تم پر کیا کچھ ظلم ٹوٹ چکے ہیں اور تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو میں جان گیا تھا کہ میری ماں تمہیں میرے پیٹھ پیچھے ملازمہ کی طرح رکھے گی، لیکن میں اپنی ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے سوتیلی ماں سے بھی بہت محبت تھی، اس کا مجھ پر یہ احسان تھا کہ اس نے میرے مرتے ہوئے باپ کی بہت خدمت کی تھی، اسی لیے میں اس کا احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب تمہارے ساتھ ظلم ہے، لیکن میں رشتوں کے آگے خاموش رہا، اور پھر جب میں پردیس چلا گیا تو ہفتے بعد میری ماں نے بتایا کہ تم اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم میری ماں کی نوکرانی بن کر رہو گی، لیکن میری ماں نے تمہارے حوالے سے ایسی بات بتائی کہ میرا واپس آنے کو دل ہی نہیں کیا، اور اب 2 سال بعد میں بہت مجبوری میں لوٹا ہوں، کیونکہ اماں کو بہن کی شادی کرنی تھی اور پیسوں کے ساتھ ساتھ انہیں یہاں کسی کام کے لیے آدمی کی بھی ضرورت تھی۔ چھوٹا بھائی تو میرے پیسوں پر عیش کر کے ہڈ حرام بن چکا تھا، اسی لیے میں بہن کی شادی کرانے واپس آیا تھا، اور قسمت نے مجھے تم سے ملوا دیا۔ اگر تم مجھے نہ ملی اور مجھ سے یہ سب نہ بتاتی تو شاید میں ساری زندگی تمہیں بے وفا سمجھتا اور تمہارے غم میں گزار دیتا، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ نکاح کے رشتے نے ہم دونوں کو اس طرح باندھا تھا کہ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں فراموش نہیں کر سکا۔ رضوان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا کوئی ماں اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے رضوان کی بات سن کر اپنے ماں باپ کی اور بھی زیادہ قدر محسوس ہوئی۔ میری ماں نے میرے سر پر دوسرے باپ کا سایہ نہیں پڑنے دیا تھا۔ دوسری شادی کرنا غلط نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں دوسری ماں یا دوسرا باپ کسی بچے کو اپنا نہیں پاتے۔ یہی رضوان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ رضوان نے بھی مجھے سینے سے لگایا اور اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ اسے اس بات پر افسوس تھا کہ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی فطرت جانتے ہوئے بھی کیوں وہ مجھے ان کے حوالے کر گیا۔ میں نے اور رضوان نے نئی زندگی شروع کر دی۔ رضوان دوبارہ پردیس نہیں گیا تھا، اس نے یہی نوکری کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے بھی نواز دیا تھا۔ آج میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں۔
اور اس بات پر پچھتاتا ہوں کہ میں نے کبھی ان کی قدر نہ کی، اور اس بات کا احساس مجھے اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں خود بھی 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں اپنے اولاد کے لیے کتنی محبت ہے، حالانکہ میں بھی اپنی ماں کی طرح انہیں ہر قسم کی آسائش نہیں دے سکتی تھی، لیکن دعا مانگتی ہوں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، بالکل اس طرح جیسے میری ماں میرے حق میں دعائیں مانگا کرتی تھی۔ شاید میری ماں کو ہی نیکی قبول ہوئی تھی جو مجھے رضوان جیسا ہمسفر ملا تھا، ورنہ شاید میں آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ میری سب سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر انہیں بخشتے رہیں، کیونکہ ماں باپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ہر رشتہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن ماں کی ممتا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی بقا کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اپنا گلا کاٹنے سے بھی نہیں چوکتی۔ خداوند اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔